جی پارٹیسپینٹ کائنڈلی ون بائی ون اپنا مائک انمیوٹ کریں، اس طرح کسی کی سمجھ نہیں آئی. جی ون بائی ون کوشچن کائنڈلی کیجیے گا. جی سر میں نے سوال یہ پوچھنا ہے کہ 17A کے تحت اگر کوئی جو فوت ہو جاتا ہے ان سروس بندہ، تو اس کے جو بچے ہیں اسی ایک کو ملے گی، اس کی ایج زیادہ ہو جائے تو اس پہ ملتا ہے یا اس کی ایج لمٹ ہوتی ہے سر 40 سے اگر اوپر چلا جی گیا؟ بالکل ایج لمٹ ہوتی ہے. ویسے تو نارملی 18 سے لے کے 25 سال ہوتی ہے. 5 سال جنرل ایج ریلیکسیشن ہوتی ہے. 7 سال خصوصی فیمیل کے لیے الاؤڈ ہے، اور 10 سال اپوائنٹنگ اتھارٹی کے پاس اسپیشل ڈسپنسیشن ہے کہ وہ بھی 17A کے تحت چاہیں تو اپوائنٹنگ اتھارٹی الاؤ کر سکتی ہے. یہ سارے کے سارے ڈیٹیل میں جو رولز ہیں یہ موجود ہیں. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسپیشل ایج ریلیکسیشن 10 سال تک اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ہے وہ دے سکتی ہے. جی السلام علیکم سر ڈاکٹر اسمت اللہ عرض کر رہا ہوں گورنمنٹ کالج آف سائنس ملتان سے. جی ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ سر آپ نے بہت اچھے وے سے بڑے تھوڑے وقت کے اندر چیزوں کا ایکسپلین کیا اور سمرائز کیا. میرا کوشچن یہ ہے کہ حج لیو جو 45 ڈیز ہیں یہ کیا ہمارے رول کے اندر ڈیزگنیٹڈ ہے؟ کیونکہ میں جو جانتا ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ توفیق دی حج کی، تو اس میں ارن لیو کے اندر سے انہوں نے مجھے یہ 45 ڈیز جو ہیں. سر میں نے جو عرض کی ہے نا، میں نے جو آپ سے عرض کر رہا تھا وہ کانٹریکٹ پالیسی کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ جو کانٹریکٹ والے ہیں، میں ریگولر والوں کی بات نہیں کر رہا تھا یہ حج لیو کے حوالے سے. ریگولر والوں کو حج لیو ارن لیو سے ملتی ہے، یہ میں بات کر رہا تھا کانٹریکٹ والوں کی. کانٹریکٹ والوں کو بھی 45 دن کی حج لیو فل پے پہ 3 سے 5 سال کے ڈیوریشن کے اندر ایک دفعہ ملتی ہے. دوسری وہ لیں تو وہ ان کو وداؤٹ پے ملتی ہے. تو آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ دا کانٹریکٹ امپلائیز ناٹ دا ریگولر امپلائیز. ڈاکٹر صاحب اوکے بہت شکریہ سر. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. کائنڈلی one honorable participant may ask the question so that the others may listen and get the answer. گورنمنٹ کالج سے نذیر بات کر رہا ہوں سر. میرا کوشچن یہ تھا کہ لیو جو اسٹڈی لیو ہوتی ہیں سر، ان کا کیا رول ہے؟ اس کے بارے میں ایکسپلین کر دیجیے پلیز. دیکھیں اسٹڈی لیو بیسیکلی ہمارے آج کے ٹاپکس کا حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے تو کائنڈلی میں بتا دیتا ہوں، لیکن یہ ہمارے ٹاپک کا حصہ نہیں ہے. ہمارا ٹاپک ہے ریکروٹمنٹ پالیسی، کانٹریکٹ اپوائنٹمنٹ پالیسی اور پوسٹ ریٹائرمنٹ بینیفٹس. لیکن اس کا رول یہ ہے کہ اگر وہ بندہ کانٹریکٹ والا ہے تو وہ بھی چھٹی 5 سال تک ہی لے سکتا ہے، لیکن یہ ساری چھٹی اس کو ملتی ہے وداؤٹ پے. ریگولر بندے کی بات کریں تو اس کی سروس 5 سال پوری ہونی چاہیے تو اس کو اسٹڈی لیو مل جاتی ہے. کانٹریکٹ والے کو EOL ملے گی وداؤٹ پے، اور ادھر ریگولر والے کی اگر 5 سال کی ریگولر سروس اس کے کریڈٹ پر ہے تو اس کو ود پے چھٹی ملے گی. پروفیسر تھینک یو سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. میں ارتضیٰ نقوی بات کر رہا ہوں. زاہد سر زاہد بہت اچھے، میری طرف سے بہت شاباش اور کمال تم نے لیکچر دیا ہے. بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. یہ آپ کی دعائیں، آپ کے زیر سایہ ہم نے کام کیا ہے، آپ ہمارے آفیسر رہے ہیں، آپ کے انڈر کام کیا ہے، آپ سے بہت کچھ سیکھا سر. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت تندرستی دے. السلام علیکم سر. السلام علیکم. قمر بول رہا ہوں ملتان سے سر. جی سر. فیملی پینشن کے بارے میں اگر ایک بندہ آلریڈی اس کا سورس آف انکم ہے، کوئی زرعی زمین ہے یا کہیں سے اس کو اور انکم ہے، تو وہ فیملی پینشن وہ لینے کے لیے انٹائٹلڈ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں اس کا تعلق، دیکھیں گورنمنٹ سروس کے اندر تو جو گورنمنٹ کے رولز ہیں آپ نے اس کے تحت چلنا ہے. آپ کی سروس بیفور ریٹائرمنٹ اور post retirement that is going to be regulated by the service rules. رولز الاؤ کرتے ہیں تو ہوگا، نہیں کرتے تو نہیں ہوگا. آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. السلام علیکم سر. ڈاکٹر صغیر عرض کر رہا ہوں گورنمنٹ کالج آف سائنس وادت. جی ڈاکٹر صاحب. سر آپ نے حج کے حوالے سے بتایا اور پھر ڈاکٹر اسمت الہی نے بھی پوچھا، وہ کلیئر ہو گیا کہ جو کانٹریکٹی ہیں اور جو ریگولر ہیں ان کے حوالے سے کیا رولز ہیں حج کے. عمرے کے حوالے سے سر، عمرے کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ عمرے کے لیے کتنی چھٹی الاؤڈ ہوتی ہے، اور کیا دوسری دفعہ بھی عمرے کے لیے یا سر عمرے کے لیے دیکھیں عمرے کے لیے 15 دن کی چھٹی الاؤڈ ہے. کانٹریکٹ والوں کو، ریگولر والے جتنی چاہیں چھٹی لیں، چونکہ ریگولر والوں کو عمرے کی چھٹی ملنی ہے ان کی ارن لیو سے. ارن لیو آپ کو پروفیسر پتہ ہوتا ہے، چونکہ ہم ووکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں وہ ایک مہینے کی ایک ملتی ہے، ٹوٹل 12 ہوتی ہیں.
جبکہ جو نان ووکیشنل ہوتے ہیں ان کو 48 ملتی ہیں, کیونکہ ان کو 1 مہینے کی 4 ملتی ہیں, چونکہ ان کو چھٹیاں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو 1 مہینے کی ایک ٹوٹل 12 ملتی ہیں. آپ اپنی سروس دیکھ لیں, جتنے آپ کے کریڈٹ میں پڑی ہوں گی وہ چھٹیاں, ظاہر ہے آپ کی اتھارٹی اگر آپ کو الاؤ کرتی ہے تو اس کی کوئی لمٹ نہیں لکھی ہوئی کہیں پہ بھی کہ آپ نے کتنی لے سکتے ہیں اور کتنی نہیں لے سکتے. وہ آپ کی مرضی ہے, جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور جتنی آپ کے لیو اکاؤنٹ میں ارن لیو پڑی ہو آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر. جی کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے. جی اللہ کا سر کرم. آپ نے ریٹائرنگ جو پینشن ہے اس کا ذکر کیا کہ آفٹر سکسیسفل کمپلیشن آف 25 ایئر تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ وہ پینشن لے سکتے ہیں. تو اس میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کوئی ریسنٹلی اس میں کوئی چینج بھی آئی ہے کہ اس کو لنک کیا ہے کہ انٹل اینڈ انلیس یو ڈونٹ ہیو 55 ایئر آف ایج, کہ اس طرح کا کوئی ہے؟ وہ آپ نے صحیح کہا, وہ میں نے بھی ایک وہ نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ دیکھا تھا, سرکولیٹ ہو رہا تھا, تو وہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, اس میں بہت سارے ابہام ہیں, کیونکہ اگر وہ چیز آ جائے تو پینشن رول میں یہ جو لکھا ہوا ہے اس کی امینڈمنٹ پھر کدھر جائے گی. تو وہ ڈیفینیٹلی اس طرح کی چیز کچھ چل رہی ہے, بٹ ٹل ناؤ وی ہیو ناٹ گاٹ ایکچولی دی ایکچوئل نوٹیفیکیشن دیٹ مے بی ایشوڈ بائی دی پنجاب گورنمنٹ SNGAD. ٹھیک ہو گیا. ایسا ان پروسیس ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اس میں یہ تھا, یہ 25 سال کا مطلب 25 ہی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 25 سال کے بعد آگے 6 مہینے اور آپ نے کرنا, وہ اس کی لاجک کیا تو ہے؟ نہیں وہ دیکھیں لاجک میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوٹل سروس 30 سال سے اوپر جتنی ہو جاتی ہے نا وہ آپ کی سروس کاؤنٹ نہیں ہونی. ایج میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ایج فرض کریں 35 سال 1 دن ہے تو وہ 36 سال کاؤنٹ ہوگی. اس طرح کی ایسی کوئی ڈسپنسیشن نہیں ہے کہ آپ اس کے علاوہ بھی آگے جا سکتے ہیں. اگر اس کی آپ نے ڈیٹیل پڑھنی ہے تو پینشن رولز 1955 یہ ڈاکیومنٹ آن لائن بھی پڑھا ہوا ہے, تو پیسہ بڑی تفصیل ساتھ تو کم از کم کوئی 400 ورقوں کا ڈاکیومنٹ ہے جو میں نے آپ کو چند ایک جسٹ کے اندر بتایا, چونکہ ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا 90 منٹس کے اندر کہ ہم اس کو پوری طرح سے پوری ڈیٹیل میں اس کے جا سکیں. جی بہت مہربانی. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر. میں اقتدار عرض کر رہا ہوں بھاولپور سے. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر, آ رہی ہے. سر میرا سوال یہ تھا کہ یہ ریسنٹلی کچھ انسٹانسز ہم نے یہ دیکھی ہیں کہ فیملی پینشن کے حوالے سے کہ ویڈو کو فل پے مل رہی ہے. جی تو یہ کوئی امینڈمنٹ ہو گئی؟ وہ میں بتاتا ہوں. وہ جو فل پے مل رہی ہوتی ہے نا, وہ جب ان سروس ڈیتھ ہوگی نا خدا نخواستہ کسی بھی کولیگ کی, کسی آفیسر کی, ٹھیک ہے, تو وہ جتنے سال اس کی سپر اینیویشن کو رہتے ہوں گے وہ ایک OSD پوسٹ کریٹ کی جائے گی آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی کی. اس پوسٹ کے اگینسٹ وہ ہر مہینے اسی طرح تنخواہ کریڈٹ ہوتی رہے گی جس طرح کہ وہ بندہ اگر زندہ ہوتا اور وہ سپر اینیویشن پہ جاتا تو وہ اس کو تنخواہ ملتی رہتی. تو یہ ریسنٹلی جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ اب خدا نخواستہ فرض کر لیں کہ ایک بندے کی ٹوٹل سروس 30 سال ہونی مقصود ہے, وہ بندہ 25 سال اس کی جو ہے نا وہ سروس ہوتی ہے, بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اب بچے باقی سب 5 سال تک OSD کی پوسٹ کریٹ ہوگی اور اس بندے کو ویسے ہی تنخواہ ملتی رہے گی جیسے اگر وہ بندہ زندہ ہوتا تو اس کو ملتی رہتی. یہ آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے, یہ اس لیے ملتی. اور آگے سنیں, جب وہ سپر اینیویشن کی ڈیٹ آ جائے گی, وہ وڈو تنخواہ لے رہی ہے, سپر اینیویشن کی ڈیٹ آ گئی ہے, وہ تنخواہ بند ہو جائے گی, پینشن سٹارٹ ہو جائے گی. رائٹ سر. اچھا سر, اس میں ایک سوال اور میرا تھا اس حوالے سے کہ ڈیورس ڈاٹرز کے حوالے سے آپ نے کوئی زیادہ مجھے میں نہیں سمجھ سکا کہ ان کے حقوق اس میں کیا ہیں ڈیورس ڈاٹرز کے. دیکھیں ڈائیورس جو ڈاٹر ہے نا, ظاہر ہے اوپر والے جب ہم نے جو ذکر کیا ہے تمام رشتوں کا, اگر ان سے نکل کے جائیں گے تو پھر وہاں تک پہنچیں گے. اور ڈائیورس جو ہے ظاہر ہے اس کی جس ڈیٹ سے ڈائیورس ہوئی ہے, اگر اوپر کوئی نہیں بچا, ماں ہے, باپ ہے, بھائی ہیں, اس کے بعد بیوی ہیں, بچے ہیں, ایک بیوی ہے, دوسری بیوی ہیں, تو پروفیسر جب تک یہ سارے پل سرات ان کو کراس کر کے وہاں پہ پہنچیں گے تو پھر جناب ان کو پینشن ملے گی, وہی فیملی پینشن جو سب کو مل رہی ہے. اور تاوقت یہ کہ وہ شادی نہیں کر لیتی ان کو پینشن ملتی رہے گی. تھینک یو سر, یہ کلیئر ہو گیا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم. میرا کوشچن یہ تھا کہ
اگر یہ ڈیورنگ سروس ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وائف کی پہلے ڈیتھ ہوئی ہے تو پھر کیا سچویشن ہوگی؟ نہیں دیکھیں نا، وائف کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ظاہر اس کے بعد پھر بچوں کا رائٹ ہے نا جی. اگر کوئی دوسری بیوی نہیں ہے جی پے کے والے سے سر، پے کے والے سے، ہاں پے کے والے سے ظاہر ہے پھر وہ بچوں کو ظاہر تنخواہ تو ملنی او ایس ڈی کی. وہ یہ نہیں ہے کہ صرف بیوہ ہوگی تو اس کو ملے گی، بچوں کو ملے گی پھر. اور وہ 21 ایئر کی ایج ہے جب تب تک ملے گی، اور ظاہر ہے تب تک ڈیفینیٹلی سپر اینویشن ہو جاتی ہے، چونکہ پینشن لگتی تب ہے، کم از کم 10 سال سروس ہو تو پھر ہی وہ آگے کام چلے گا، ادروائز پھر آگے کام نہیں چلے گا. تو ظاہر ہے خدا نخواستہ والد نہیں ہے، والدہ نہیں ہے، تو دیکھیں نا جیسے ہم نے پہلے پروفیسر صاحب ذکر کیا 17A کے تحت کہ سب سے پہلے بچوں کا رائٹ ہے، ادھر الٹ ہے، ادھر پہلے وڈو کا رائٹ ہے، اگر وڈو نہیں ہے تو اس کے بعد پھر بچوں کا رائٹ ہے، اور وہ اگر وہ بچے بھی نہیں ہیں تو پھر اس کے پیرنٹس کا رائٹ ہے، باپ کا رائٹ ہے، ماں کا رائٹ ہے، اس کے بعد پھر اس کے بچوں کی اگر کوئی بیوہ ہے تو اس کا رائٹ ہے، پھر اس طرح یہ چلتا رہے گا جی. سر میں نے یہی کوشچن کیا تھا کہ ایسی جو بیٹی جو ہے نا، بیٹی جو ہے وہ پینشن لینا چاہتی ہے تو اگر اس کا سورس آف انکم ہے، اس کی کوئی مارکیٹ سے شاپس کی کرایہ آتا ہے یا زرعی زمین ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس کا رائٹ ہے، یہ اس کا لیگل رائٹ ہے. ایسا کوئی قانون کے اندر شک نہیں ہے کہ اگر وہ بندہ اس بندی نے اپنا کو کاروبار کیا ہوا ہے یا وہ چلا رہی. تو ایک میں آپ کو ریسنٹلی پروفیسر بتاتا ہوں، سپریم کورٹ کے اندر ایک گیا کیس گیا، اس کے اندر ایک جو ہے نا وہ بیٹی تھی، اس کی ماں کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ بھی سرکاری ملازم تھی، باپ کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ بھی سرکاری ملازم تھا. اب وہ ماں کی ڈیتھ پہلے ہوئی تھی تو وہ جناب گھر میں پینشن آ رہی تھی، باپ لے رہا تھا، اب اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تو وہ دونوں کی دونوں فیملی پینشن میں کنورٹ ہو گئی. اب جب ماں کی پینشن لینی شروع کی بچی نے تو دوسرے ڈپارٹمنٹ نے باپ کی پینشن بند کر دی کہ آپ پہلے ہی ایک پینشن لے رہے ہیں، آپ کو دوسری پینشن نہیں مل سکتی. تو آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ان کا لیگل رائٹ ہے، کوئی قانون ان کو بار نہیں کرتا کہ آپ ان کو روک دیں کہ جناب وہ ماں کی پینشن تو لیں باپ کی پینشن نہ لیں. تو اس طرح کاروبار سے پروفیسر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سروس رولز کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کو پینشن ملے گی انٹل اینڈ انلیس وہ خود اس کو فورگو کریں. کوئی قانون ان کو بہترین کاروبار ہوتے ہوئے بھی پینشن لینے سے نہیں روک سکتا. السلام علیکم سر، عرفان نظیر رفیع مال کالج. سر ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن یہ تھی، پہلے یہ پریکٹس ہمارے کالجز میں رہی تھی کہ ایک تو وائس پرنسپل آپ کے باقاعدہ اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، بعض ایسے ہیں جیسے ایگزامینیشن کے ہیں پروفیسر صاحبان یا ایڈمیشن کے، وہ چھٹیوں میں آتے تھے، ان کو کنوینس الاؤنس بھی ملتا تھا اور ساتھ اس کی جو ارن لیوز ہیں یہ بھی کمپنسیٹ ہوتی تھی. لیکن جو ہمارا ڈسٹرکٹ کورٹ آفس ہے اس سے ابھی اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیے گا. سر ایسے ہے کہ اے جی آفس نے بڑا واضح ایک لیٹر نکالا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو کالجز کے اندر ووکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں چھٹیوں کے اندر بھی، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے بی ایس کے دوست جو ہیں ان کو چھٹیاں نہیں ہوتی، وہ گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کا کنوینس کس لاجک کے تحت کٹتا ہے؟ وہ نہیں کٹنا چاہیے. اس کے لیے اے جی آفس نے ایک لیٹر نکالا ہوا ہے کہ متعلقہ پرنسپل جو ہے وہ اے جی آفس کو یا ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کو چھٹیاں ہونے سے 1 مہینہ پہلے لیٹر لکھے گا اور اس میں ان بندوں کے نام لکھے گا، آگے ان کی ڈیوٹیاں لکھے گا کہ جناب یہ بندے چھٹیوں میں بھی کام کرتے ہیں، ان کا کنوینس الاؤنس نہ کاٹا جائے تو ان کا کنوینس الاؤنس بالکل نہیں کٹے گا. Thank you very much, honorable colleagues. I hope this session might have been very much productive and informative for you, because now it's a time for the next session. So thank you very much, inshallah. See you again if we'll get some time. Till then, it's Allah Hafiz from my side. Take very much care of yourselves. Bye bye.